اور میت کی بخشش کے لیے نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا جو آخری دعا ہے، اللہم اغفر لہ، کہیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحمت فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو کشادہ کر دے اور اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اسے اس کے اس گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کا ہم پر ایک حق ہوتا ہے۔ مسلمان پر 6 حق ہے نا، کون کون سے؟ کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دے، چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہیں، دعوت دے تو لبیک کہیں، قبول کریں، بیمار ہو تو عیادت کریں، فوت ہو جائے تو جنازے پہ جائیں۔ بہرحال یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جب آپ کو خبر پہنچے تو آپ ساتھ ہی کیا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ دعا کسی صحابی کے لیے پڑھی تو ایک اور نے کہا کہ کاش یہ میرا جنازہ تھا کہ مجھے اتنی دعا ملتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بخشش کی دعا بھی ہے، رحمت بھی مانگی گئی ہے، عافیت بھی مانگی گئی ہے، اللہ سے درگزر کی درخواست بھی ہے، اور پھر یہ کہ اے اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے واپس، ایک طرح سے تیرا مہمان ہے، تو اس کی اچھی مہمانی کر، یعنی اچھا استقبال فرما اور اس کے قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے گناہوں کو دھو ڈال، پانی سے، برف سے، اولے سے، ہر چیز سے، جیسے سفید کپڑے سے میل نکالی جاتی، اس طرح بالکل سفید کپڑے کی طرح اس کو پاک کر دے اور دنیا کے گھر سے بہتر گھر اس کو دے اور دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے یعنی کمپنی اس کو میسر آئے، صالحین کی، مقربین کی، اور دنیا کے ساتھیوں سے بہتر ساتھی اس کو وہاں ملے اور جنت میں اس کو داخل کر، قبر اور آگ کے عذاب سے اس کو بچا۔ کتنی جامع دعا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہی تمنا کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ہمارا رونا دھونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ اس کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہے کہ اس کو کتنے رو رہے ہیں، کون کتنا رو رہا ہے۔ وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کون میرے لیے دعا کر رہا ہے، کون مجھے دعا بھیجتا ہے۔ اس لیے جب کوئی فوت ہو تو اس کے لیے دعا کیا کرے۔ اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو خاص طور پر ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ دعا زبانی یاد کی تھی جب میرے والد فوت ہوئے تھے، تو مجھے جب رونا آتا تھا تو میں اپنے ساتھ تہیہ کیا تھا کہ نہیں، میں رونے کی بجائے یہ دعا کیا کروں گی ان کے لیے۔ رونا تو سیلفشنس ہے، میں اپنے لیے رو رہی ہوں کہ میرا لاس ہو گیا ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ اگر میری محبت اس کے لیے خالص ہے تو پھر مجھے وہ کام کرنا چاہیے جس سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جنت میں درجے بلند کیے جاتے ہیں، تو میت پوچھتی ہے کہ یہ مجھے اوپر لے جایا جا رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ تو خصوصاً اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، چاہے آج فوت ہوئے چاہے وہ 10 سال پہلے کوئی فوت ہوا ہو، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ تو اس دعا کو زبانی بھی یاد کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پڑھیں، اور خصوصاً جب آپ حرم میں ہو، جنازہ ہو رہا ہو، تو اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں کوئی نماز
ہارڈلی ایسی ہوگی جس کے بعد جنازے نہ ہو. بہت سے لوگ، خواتین خصوصاً ہماری انڈو پاک کی، جب جنازے کے لیے امام بلاتا ہے کہ ہم میت کا جنازہ پڑھ رہیں گے تو وہ لوگ اٹھتے ہی نہیں. مسجد میں ہوتے ہوئے بھی وہ اٹھتے نہیں اور دعا نہیں کرتے، حالانکہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے ہم اسپیشل نہیں گئے لیکن ہم وہاں موجود ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، تو عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. وہ اس کی دعا ہمیں نہیں آتی اور طریقہ بھی نہیں آتا. تو جو حج کی کتاب ہے اس میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے. یہ جنازہ پڑھنے کی دعا نہیں ہے، ساری جنازہ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ مسجد کے اندر جنازے ہوتے ہیں، حرم میں جنازے ہوتے ہیں، تو اس میں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے. لیکن میت کی بخشش کی دعا اگر یہ آپ کو آتی ہے تو آپ کھڑے ہو کے جب امام اللہ اکبر کر کے وہ کرتا ہے تو آپ یہی پڑھ دیں. لیکن جیسے نماز کی تراویح میں بعض اوقات دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید، تو اسی طرح اگر نہیں آتی تو دیکھ کے بھی دعا پڑھ لیں، لیکن یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمین. حج بیت اللہ پر یہ کتاب بھی ہے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو اس کو چھوٹا ہلکا چھپایا گیا تھا کہ 7 پوائنٹس کی شکل میں جو جو کام کرنے کے ہیں وہ بار بار دہرائے جاتے رہیں. اس میں بھی کچھ دعائیں موجود ہیں. آپ دیکھیے تو اس کے صفحہ نمبر 8 پر سفر کی دعائیں شروع ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ اس کے اندر بھی ریپیٹ ہوا ہوا. ساری چیزیں تو نہیں لیکن کافی چیزیں ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو تو آپ الگ سے ایک ہینڈی بک کے طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یاد کرنے کے لیے جب اس کو کھولیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.